السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے طرز عمل کو بیان فرما دیا کہ یہودی اپنی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی تورات، اس پر عمل کرنے کے دعوے دار تھے، اس کو ماننے کے دعوے دار تھے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ اپنی منمانی کیا کرتے تھے. جو حق بات ہوتی یہودی علماء اس کو چھپا دیا کرتے تھے. بعض ایسے بدبخت لوگ تھے. ان میں ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا حضور کے زمانے میں کہ ایک بڑے مالدار شخص نے زنا کیا تھا، تو اب اس کے فیصلے کے تعلق سے بات چل رہی تھی، تو یہودی علماء کے درمیان میں خود اختلافات ہو گئے. تو یہ معاملہ حضور کے سامنے لے جایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سنا. اس کے بعد شریعت کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے زنا کی کیا سزا ہوتی ہے، تو حضور نے زنا کا جرم ثابت ہونے کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ اس شادی شدہ شخص نے زنا کیا ہے، لہٰذا اس کو سنسار کیا جائے. اب بعض یہودی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم یہ فیصلے کو نہیں مانتے. حضور نے تو فیصلہ سنا دیا شریعت کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، لیکن بعض یہودی اب ماننے سے انکار کر دیے. تو حضور نے فرمایا کہ تم کو اگر میری بات نہیں ماننا ہے تو ٹھیک ہے، مگر تم یہ تو دیکھ لو کہ تم جس کتاب کو ماننے والے ہو تورات کو، اسی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلے کو پہلے ہی بیان فرما دیا ہے. تورات لاؤ اور کھول کر دیکھ لو. چنانچہ حضور کے سامنے تورات لائی گئی. اب جو یہودی علماء میں سے ایک شخص عالم جو تھا عبداللہ بن سوریہ، اب اس نے بدبختی کی کہ جو مسئلہ جو لکھا ہوا تھا زنا کے بارے میں اس کو چھوڑ کر دوسری چیزیں بیان کرنے لگا. تو ان میں ایک اچھے شخص بھی تھے یہودی عالم جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا. وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ یہودی عالم ہی تھے. آپ نے جب یہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ مسئلے کو چھپا رہا ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ غلطی کر رہا ہے، ہیر پھیر کر رہا ہے، اس کو چھپا رہا ہے. اور پھر آپ نے اس کے پاس سے تورات لی اور خود تورات کے اندر لکھا ہوا زنا کے تعلق سے مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا. اور اس طرح سے لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کر واضح ہو گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کس طرح سے یہودیوں کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں ہیر پھیر کر دیے ہیں اور دکھانے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، تورات پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو اس طرح سے یہ حقیقت سامنے ظاہر ہو گئی. اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم تھے، آگے چل کر آپ اسلام قبول کر لیے، سچے پکے مسلمان بن گئے اور صحابیت کا درجہ آپ کو حاصل ہوا. اب اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ یہ یہودی حضور پر ایمان کیوں نہیں لاتے. تو یہی چیز رکاوٹ تھی ان کے درمیان میں کہ وہ پیسوں کی لالچ پہ پڑے ہوئے تھے، دنیا میں پڑے ہوئے تھے، عیش پرست بن چکے تھے. اب ان کو یہ چیز لگی ہوئی تھی
کہ اگر ہم حضور پر ایمان لے آئے تو پھر ہمارے پاس جو چندہ آتا ہے، جو پیسے ہم کو ملتے ہیں، لوگ دینا بند کر دیں گے۔ یہودیوں کو جو آج تک لوگ بڑا مانتے آئے ہیں، یا مدینے میں لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے، اب ہماری عزت کوئی نہیں کرے گا، اب ہم دوسروں کے زیر سایہ ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ ضد، ہٹ دھرمی، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کر وہ لوگ حضور پر ایمان لانے سے کتراتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور پھر ان کا دعویٰ یہ بھی تھا، یہ باطل عقیدہ انہوں نے بنا رکھا تھا، لوگوں سے یہ کہا کرتے چلو اگر ہم نے غلطی بھی کی ہے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے ہم کو عذاب دے گا، مگر بعد میں ہم چھوٹ جائیں گے۔ تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل عقیدے کو بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے یہ چیزوں کو اپنی طرف سے بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ چند روز کے سوا ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور یہ دین کے بارے میں جو بہتان باندھتے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو بتلا دیا گیا کہ ان لوگوں نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے کہ کل قیامت میں اگر ہم کو پکڑا بھی جائے گا، تھوڑے دن کے لیے سزا دی جائے گی، آگ میں جلایا جائے گا، اور پھر وہ آگ بھی ہم کو کچھ ہمارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے گی، اور ہم چھوٹ جائیں گے اور ہم پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی تھی، لیکن یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بھیجا، آخری نبی کو انہوں نے نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، تو لہٰذا یہ بالکل دوزخ میں جانے کے حقدار ہے، وہاں پر ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اب مزید اللہ تعالیٰ اس کو اور واضح فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس دن جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر شخص اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرما دی کہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو کوئی بھی ہو، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سبوں کو اکٹھا کرے گا، جمع فرمائے گا اور حساب کرے گا، اور جو سزا دی جائے گی، جو حقیقتاً گناہ کیا ہوگا، نافرمانی کیا ہوگا، اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ اور پھر کل اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی کسی کو نہیں بچا پائے گا، اور جس نے جو کچھ کیا ہے تو بس اس کے مطابق ہی اس کو سزا دی جائے گی، اور ان لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہودیوں کی یہ حالت بھی تھی کہ یہودی حضور کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے طرح طرح کی حضور کے متعلق بدگمانیاں پھیلایا کرتے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ آخری نبی کے تعلق سے ہم نے جو کتابوں کے اندر پڑھا ہے وہ یہ بات تھی کہ آخری نبی بڑی شان و شوکت والے ہوں گے، ان کے زیر سایہ بڑی بڑی حکومتیں، سلطنتیں جھک جائیں گی، لیکن یہ تو مدینے میں ہی رہتے ہیں، ان کے پاس کون سی حکومتیں ہیں، ان کے پاس کون سی طاقتیں ہیں؟ تو معاذ اللہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان آیتوں میں ان کے اعتراضات کا جواب دے رہا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کے اندر یہ پیشن گوئی بھی فرما دی گئی کہ آگے چل کر مسلمانوں کو تخت و تاج حاصل ہوگا، مسلمانوں کو دنیا پر حکومت حاصل ہوگی، اور کس طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسا ذلیل کر دے گا۔ اب یہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں فرما دیجئے، آپ یوں کہیے کہ اے اللہ سارے ملک کے مالک، تو جس کو چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے،
اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح فرما دیا کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شان و شوکت سے دوبالا کر دے گا اور ان کو حکومت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، جب گڑھے کھودے گئے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس ان چٹانوں کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دکھا دی کہ کس طرح سے حضور جب وہ چٹان توڑ رہے تھے جو درمیان میں آ گئی تھی، جیسا کہ حضور وہ چٹان توڑتے تو اللہ تعالیٰ کسرا اور روم و فارس کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے حضور کو دکھا دیتا ہے۔ تو یہی چیز آگے چل کر یہ پیشن گوئی بالکل برحق ثابت ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملک روم و فارس، قیصر و کسرا، فلسطین، نہ جانے اور بھی کئی سارے ملک فتح ہوتے چلے گئے اور مسلمانوں کے زیر سایہ ہو گئے، اور وہاں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے اس زمانے میں ہو یا کوئی بھی زمانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے سلطنت دینا اور سلطنت لینا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکومت سے نوازتا ہے، عزت سے نوازتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے عزت کو چھین لیتا ہے، سلطنت کو چھین لیتا ہے۔ تو اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں جو بڑے بڑے سپر پاور تھے، ان کے روم، فارس، کسرا و ایران، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے زیر سایہ کر دیا، اور وہ سارے کے سارے تباہ و تاراج ہو گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نواز دیا۔ اور پھر ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم جب تک اللہ کو ماننے والے رہیں گے، ہمارے زیر سایہ یہ چیزیں رہیں گی۔ اور ہوا بھی یہی کہ مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، تو یہ چیزیں مسلمانوں کے زیر سایہ رہیں۔ اور جب مسلمانوں سے چوک ہوئی، غلطیاں ہوئی، نافرمانیاں ہوئی، تو پھر یہ چیزیں بھی جاتی رہیں، اور آج ہماری حالت جو ہے سب کے سامنے بالکل ظاہر و باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کرو گے، شان و شوکت ملے گی، عزت ملے گی۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے حکم سے دور بھاگو گے، تو پھر ذلت اور رسوائی تمہارے آگے پیچھے رہے گی۔ تو لہٰذا ہر چیز اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اب دیکھو، اس کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جلوے کو بتلا رہے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کہ جیسا عزت کا دینا اور عزت کا چھین لینا، دولت کا دینا اور غربت کا دینا، تو یہ تمام تر چیزیں اللہ کیسا کرتے ہیں؟ اب اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ ہی تو ہے، تو ہی تو ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور تو ہی ہے بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو، اور جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو رات اور دن کو لاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتے ہیں اور روشنی دن کی چھپ جاتی ہے، اور دن کو لے آتے ہیں تو لہذا رات کی روشنی چھپ جاتی ہے۔ اور یہ رات اور دن کا لانا، اس کا لے جانا، یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ کبھی دن کو بڑا کر دیتے ہیں، رات کو چھوٹی کر دیتے ہیں، کبھی رات کو بڑی کر دیتے ہیں، دن کو چھوٹی کر دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو چل رہی ہے، روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کون کر رہا ہے اتنی بڑی چیز؟ یہ کس کے قبضے میں ہے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کو شان و شوکت عطا کرتے ہیں تو کسی کے پاس سے چھین لیتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال اس طرح سے دے کر سمجھائی گئی ہے کہ جیسا کہ مرغی سے انڈا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی وہ چیز کو پیدا کرتے ہیں، اور انڈے سے مرغی، اسی طرح سے انسان سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ یعنی دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے انسانوں کی نسل کو بڑھایا،
اور یہی نطفہ پھر انسان کی شکل میں چل رہا ہے، تو یہ چیزیں کون کر رہے ہیں؟ زندگی اور حیات، موت و حیات کون کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، دے رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہر کسی کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ شان و شوکت، مال و دولت، سلطنت و حکومت، ہر چیز اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو عزت سے مالا مال کریں گے، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔